جس نے منگولوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، جس نے عالم اسلام کو خاص کر مکہ اور مدینہ کو منگولوں کی بربریت اور جارحیت سے بچایا، جس نے عالم اسلام کا بول بالا کرنے میں اہم کردار ادا کیا، جس کے لیے علامہ اقبال نے خاص کر یہ شعر لکھا ہے: عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ برقعی خان، چنگیز خان کا پوتا، ایک نام ہی نہیں، یورپ پر حملہ آور ہونے کی ایک تاریخ بھی ہے۔ اس تاریخ کے دور میں آپ کو گلیار، کرغیز اور باشکیری مسلمان دریائے بدلگا، دریائے گاما اور دریائے بلایا کی وادیوں میں معرکہ آرا ہوتے نظر آئیں گے۔ اس میں ان سورماؤں کی داستانیں بھی ملیں گی جنہوں نے ماسکو کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، دریائے لیپر اور دریائے وسچولا کے اس پار ہنگری اور پولینڈ کے دروازوں پر دستک دی، جن کے گھوڑوں نے دریائے ڈینیوب کا پانی پیا اور یورپ کے اندر آندھی اور طوفان بن کر داخل ہوئے۔ یہ کہانی ایسے ہی جانباز، شیر دل اور بے پناہ بہادر کرداروں سے بھری پڑی ہے۔ میں ہوں محمد رضوان صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وائس آف نالج۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اس سے آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ ملتی رہے گی۔ تو آئیے چلتے ہیں اب اپنی کہانی کی طرف۔ موسم سرما اپنے عروج پر تھا، برف باری زور و شور سے جاری تھی۔ ایسے میں کوہستان یورال کی ایک چوٹی پر آگے پیچھے دو گھوڑے نمودار ہوئے۔ اگلے گھوڑے پر ایک ایسا نوجوان جو جوانی کی عمر کو پہنچ چکا تھا اپنے سامنے ایک انتہائی بوڑھے شخص کو سمیٹے ہوئے تھا۔ پچھلے گھوڑے پر ایک ایسا لڑکا جو کہ اس سے کم عمر لگتا تھا اپنے گھوڑے کو اگلے گھوڑے کے ساتھ ساتھ رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کوہستان یورال کی چوٹی پر نمودار ہونے والے دونوں لڑکوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، لگتا تھا کہ وہ کوئی فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اتنے میں ان کے کانوں میں نماز عصر کی اذان کی آواز آئی۔ اذان کی آواز میں اس قدر جادو تھا کہ گویا وہ آواز ان کی روح کی گہرائیوں میں اترنے لگی۔ جب تک اذان ہوتی رہی دونوں لڑکے چپ چاپ اپنے گھوڑوں پر بیٹھے رہے، اور جب اذان مکمل ہوئی تب بوڑھے نے لڑکے سے کہا: حریم، میرے بیٹے، مجھے نیچے اتار دو، یہی نماز عصر ادا کر لیتے ہیں۔ بوڑھے نے جس لڑکے کو حریم کہہ کر پکارا تھا، اس نے بوڑھے سے کہا: ابا جان، عصر کی اذان ابھی ہوئی ہے، آپ دیکھتے ہیں برف باری زوروں سے جاری ہے، سامنے بستی دکھائی دے رہی ہے، اذان کی آواز بھی وہیں سے آئی ہے، جس کا مطلب ہے وہ بستی مسلمانوں کی ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم جلد وہاں جا کر ہی نماز پڑھ لیں؟ اس پر بوڑھے نے ہمت کی، سیدھا ہو کر بیٹھا اور بولا: میرے بیٹے، کوہستانی سلسلے کی اس چوٹی سے وہ بستی نزدیک دکھائی دیتی ہے، لیکن جب تم کوہستانی راستے کی بھول بھلیوں سے ہوتے ہوئے وہاں پہنچو گے تو تب تک مغرب کا وقت ہو چکا ہوگا۔ آؤ اب گھوڑوں سے اتریں اور نماز ادا کر لیں۔ میرے بچے، جس مہم پہ ہم نکلے ہیں وہ مہم زوروں سے پڑنے والی اس برف باری سے زیادہ کڑی اور ہولناک ہے۔ حریم خاموشی سے نیچے اترا اور چھوٹے بھائی کو مخاطب کر کے کہنے لگا: کرید میرے بھائی، ابا جان کو اتارنے میں میری مدد کرو، بابا یہاں نماز پڑھ کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ خود بھی چھلانگ لگا کر گھوڑے سے نیچے اترا، پھر سہارا دے کر اس نے اپنے باپ کو گھوڑے سے اتارا۔ تینوں میں سے بوڑھے کا نام مکروم تھا، بڑے بیٹے کا نام حریم بن مکروم اور چھوٹے بیٹے کا نام کرید بن مکروم تھا۔ گھوڑے سے اترنے کے بعد بوڑھا لڑکھڑانے لگا تو دونوں بیٹوں نے جلدی سے باپ کو سہارا دیا۔ بوڑھے نے ایک نگاہ اپنے چاروں طرف دوڑائی اور پھر برف کے اوپر ہاتھ پھیر کر تیمم کرنے لگا۔ اس کو دیکھتے ہوئے اس کے لڑکوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ پھر وہ تینوں باپ بیٹا فرش کی چادر پر نماز پڑھنے لگے۔ ان کے گھوڑے لگتا تھا تربیت یافتہ ہے، اس لیے کہ جب وہ نماز ادا کر رہے تھے تو وہ برف کے نیچے دب جانے والی گھاس کو اپنے سموں سے ننگا کر کے کھانے میں مصروف تھے۔ نماز ادا کرنے کے بعد بوڑھا مکروم کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے بلند کر لیے۔ اس کے ایسا کرنے پر اس کے بیٹوں نے بھی اپنے ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے۔ پھر انتہائی عاجزی، انکساری اور ڈوبتی کپ کپاتی آواز میں بوڑھا مکروم دعا مانگنے لگا: اے خدائے مہربان، تو ہی صحراؤں میں سایہ دار درخت کھڑے کرتا ہے،
ظلمتوں کے ہجوم میں قندیلوں کو روشن کرتا ہے۔ تو ہی ستاروں کو بھولے بھٹکوں کے لیے مشعل راہ بناتا ہے۔ میرے اللہ، تو حلیم و کریم ہے، رؤوف و رحیم ہے۔ ہم تینوں باپ بیٹا ایک بہت مشکل اور کٹھن مہم پر نکلے ہیں۔ الہی ہمیں اس میں کامیاب کر۔ یہاں تک کہنے کے بعد بوڑھا زیر لب دعا مانگتا رہا۔ اس دوران برف باری تیزی سے جاری تھی۔ دعا مانگتے ہوئے ان کے ہاتھ بھی برف سے بھر چکے تھے۔ پھر بوڑھے مکروم نے دعا کے لیے اٹھے ہاتھ زمین پر یہ کہہ کر گرا دیے، رات اس بستی میں بسر کرتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ اپنی منزل کی جانب روانہ ہو جائیں گے۔ روانہ ہوں گے۔ ہو سکتا ہے اتنی دیر تک برف باری تھم جائے اور آگے کا سفر آسان ہو جائے۔ درست کہا ابا جان، حریم بن مکروم نے کہا اور بستی کی طرف چلنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے بوڑھے باپ کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور گھوڑے پر بٹھا دیا۔ پھر حریم نے اپنے چھوٹے بھائی کو مخاطب کر کے کہا کہ گھوڑے کی باگ مجھے دو اور تم جا کر اپنے گھوڑے پر بیٹھ جاؤ۔ کرید نے فی الفور گھوڑے کی باگ حریم کو تھمائی۔ حریم نے ایک ہاتھ سے اپنے بوڑھے باپ کو تھاما ہوا تھا اور دوسرا ہاتھ وہ زین پر رکھے جست لگا کر گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اتنی دیر تک کرید بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہو چکا تھا۔ پھر گھوڑوں کو ہانکتے ہوئے دونوں بھائی بستی کی طرف چل پڑے۔ بستی کی طرف جاتے ہوئے ان کو کوہستانی سلسلے کی بھول بھلائیوں سے ہو کر گزرنا پڑا۔ پھر ڈھلان ایسی تھی کہ آگے بڑھنے کی رفتار خاصی سست تھی، لہٰذا وہ بستی کے قریب اس وقت پہنچے جس وقت فضاؤں میں تاریکی پھیلنا شروع ہو چکی تھی، جو اس بات کی نشاندہی تھی کہ سورج غروب ہونے والا ہے۔ برف باری اب بھی زور و شور سے جاری تھی۔ دونوں بھائی اپنے گھوڑوں کو ہانکتے ہوئے جس وقت بستی میں داخل ہوئے اس وقت اذان مغرب سنائی دے رہی تھی۔ اذان کو ذہن میں رکھتے انہوں نے مسجد کا رخ کیا۔ دونوں بھائیوں نے گھوڑوں کو مسجد کے باہر روکا۔ حریم اپنے گھوڑے سے اترا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنے باپ مکروم کو سمیٹ کر اتارنے کی کوشش کی۔ بوڑھا مکروم کراہتے ہوئے بول اٹھا، حریم میرے بیٹے، لگتا ہے ہم جس مہم پر جا رہے ہیں اس کی ابتدا اور انجام میں دیکھ نہ سکوں گا۔ بیٹے، میری تکلیف زیادہ بڑھ گئی ہے، اب تو گھوڑے سے اترا بھی نہیں جاتا۔ اتنی دیر تک چھوٹا بھائی کرید بھی اپنے گھوڑے سے اتر کر حریم کے پاس آ چکا تھا۔ اپنے باپ کے ان الفاظ پر وہ اداس اور افسردہ ہو گیا تھا۔ چھوٹے بھائی کی موجودگی کا احساس کرتے ہوئے حریم نے فوراً خود کو سنبھال لیا اور پھر اپنے بوڑھے باپ کو مخاطب ہو کر کہنے لگا، اے میرے باپ، میں دیکھتا ہوں کہ آپ کو بخار تیز ہے اور آپ لاغر بھی ہو چکے ہیں، سردی بھی بہت زیادہ ہے۔ اس وقت ہم بستی کی مسجد کے سامنے کھڑے ہیں۔ والد محترم، یہ بستی کافی بڑی ہے، کوئی نہ کوئی طبیب تو ہوگا جس سے ہم آپ کا علاج کروا لیں گے۔ بستی میں کوئی نہ کوئی مسافر خانہ بھی ضرور ہوگا جہاں ہم سستے معاوضے پر رات بسر کر لیں گے۔ حریم کو کہتے کہتے رک جانا پڑا، اس لیے کہ عین اسی لمحے ایک معمر شخص ان کے قریب آیا اور اس کو مخاطب کر کے کہنے لگا، نوجوان، تو کون ہے؟ تیری گفتگو میں نے بوڑھے کے ساتھ ساری تو نہیں سنی، لیکن جتنا میں سن چکا ہوں اس سے اندازہ لگایا ہے کہ اس بستی میں تم اجنبی ہو اور شاید باپ بیٹے ہو۔ حریم نے غور سے اسے دیکھا، پھر دھیمے لہجے میں کہنے لگا، آپ کا اندازہ ٹھیک ہے، ہم تینوں باپ بیٹے ہیں۔ میرا نام حریم ہے، میرے باپ کا نام مکروم ہے اور یہ میرا چھوٹا بھائی کرید ہے۔ ہم تینوں ایک ایسی مہم پر نکلے ہیں جہاں زندگی ہمارا استقبال بھی کر سکتی ہے، موت ہم سے بغل گیر بھی ہو سکتی ہے۔ راستے میں ہمارا باپ بیمار ہو گیا ہے، ہم نے یہ سفر بڑی مشکل سے طے کیا ہے۔ اور قبل اس کے کہ وہ بوڑھا کچھ کہتا، حریم کا باپ مکروم بول اٹھا، حریم میرے بیٹے، مجھے سہارا دے کر نیچے اتارو۔ میں چاہتا ہوں اسی بستی کی مسجد میں نماز ادا کروں، شاید یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو۔ وضو نہیں کر سکوں گا، تیمم کر لوں گا۔ میرے بچے، اٹھا کر مجھے مسجد میں لے چلو۔ جس وقت حریم اپنے باپ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں سمیٹ کر نیچے اتارنے لگا، وہ بوڑھا آگے آیا اور حریم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، عزیز بیٹے، میرا نام غلزئی ہے اور میں الحمدللہ مسلمان ہوں، اور اس بستی میں زیادہ تر لوگ ترک اور مسلمان ہیں۔ دیکھو، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر تم تینوں اجنبی ہو اور ایک خطرناک مہم پر نکلے ہو تو پھر تم تینوں کو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اور نہ ہی کسی سرائے یا مسافر خانے میں جانے کی ضرورت ہے۔ آؤ پہلے نماز پڑھ لیں،
پھر میں تمہیں اپنے گھر لے کر جاؤں گا۔ تم تینوں کی حیثیت میرے ہاں معزز مہمان کی ہوگی۔ آؤ، جماعت کھڑی ہونے والی ہے، پہلے خدائے قدوس کو یاد کریں، اس کے بعد کوئی اور کام کریں گے۔ حریم نے فوراً دونوں ہاتھوں سے اپنے باپ کو نیچے اتارا اور پھر وہ مسجد میں داخل ہو گئے۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ نکلے۔ حریم نے پہلے کی طرح اپنے باپ کو گھوڑے پر بٹھایا، پھر وہ خود گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ پھر وہ بوڑھا شخص جس نے اپنا نام غلزئی بتایا تھا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، محترم، آپ دوسرے گھوڑے پر سوار ہو جائیں۔ اس پر بوڑھا مسکرا کر کہنے لگا، میری حویلی یہاں قریب ہی ہے، تم دونوں بھائی گھوڑوں کو لے کر میرے پیچھے آؤ۔ قرید اپنے گھوڑے پر سوار نہیں ہوا، بلکہ اس کی لگام پکڑ کر اپنے بھائی کے پیچھے چلنے لگا۔ غلزئی ایک کافی بڑی حویلی کے سامنے رکا، دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا۔ دروازہ کھولنے والا ایک لڑکا تھا۔ اس لڑکے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے غلزئی کہنے لگا، یہ میرا بیٹا ہے، اس کا نام کبیر ہے۔ اس موقع پر حریم نے اپنے گھوڑے سے نیچے اترنا چاہا تو غلزئی نے اسے اترنے سے منع کر دیا اور کہا کہ اسی طرح اپنے باپ کو سہارا دیے رہو، اسی حالت میں حویلی میں داخل ہو جاؤ۔ پھر غلزئی کے اشارے پر کبیر نام کے لڑکے نے حویلی کا پورا دروازہ کھول دیا اور جلدی سے پلٹا اندر جانے کے لیے، شاید وہ مہمانوں کے آنے کی اطلاع گھر پر کرنے جا رہا تھا۔ بوڑھے غلزئی نے اسے روک دیا، کبیر، کبیر، میرے بیٹے، بھاگ کر میرے پاس آؤ۔ لڑکا مڑا اور بھاگتا ہوا غلزئی کے پاس آیا۔ غلزئی نے اس کا گال تھپ تھپایا اور پیشانی چومی، کہنے لگا، بیٹے، بھاگ کر جاؤ، طبیب کو بلاؤ۔ یہ جو ہمارے مہمان آئے ہیں یہ دو بھائی ہیں اور ان کے ساتھ ان کا باپ ہے جو سخت بیمار ہے، بیٹے جلدی کرو۔ لڑکے نے جواب میں کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا، بلکہ فکر مند ہو کر بھاگتا ہوا حویلی سے باہر نکل گیا۔ غلزئی ان دونوں بھائیوں کو حویلی کی دائیں جانب اصطبل میں لے گیا۔ اس کے کہنے پر حریم نے اپنے باپ کو گھوڑے سے اتار کر ایک شے نشین طرز کی اونچی جگہ لٹا دیا۔ مکروم انتہائی لاغر ہو رہا تھا، جسم اس کا کپ کپا رہا تھا، تیز بخار میں وہ تپ رہا تھا۔ پھر غلزئی کے کہنے پر دونوں بھائیوں نے اپنے گھوڑوں کے ساتھ بندھے ہوئے بستر اتار کر اس شے نشین پر رکھ دیے۔ گھوڑوں کی زینیں بھی اتار لی تھیں۔ اس دوران غلزئی آگے بڑھا۔ دونوں گھوڑوں کو کھوٹنے کے ساتھ باندھنے کے بعد اس نے انہیں پانی پلایا، پھر ان کے سامنے چارہ ڈال دیا۔ ایسا کرنے کے بعد وہ حریم کے پاس آیا اور اصطبل کے ایک کونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، بچے، وہ سامنے دیکھو، موٹے موٹے نمدہ نما کمبل پڑے ہوئے ہیں، ان میں سے کچھ اٹھاؤ اور اپنے گھوڑوں پر ڈال دو۔ گھوڑے جب پیٹ بھر کھانا کھائیں گے اور ان کمبلوں سے ڈھکے رہیں گے تو برف باری اور انہیں سردی بھی نقصان نہیں دے گی اور ان کی تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی۔ حریم اور قرید دونوں آگے بڑھے، دونوں گھوڑوں پر انہوں نے کمبل ڈال دیے۔ پھر دوبارہ حریم کو غلزئی نے مخاطب کیا، گھوڑوں کی زینوں کے ساتھ جو بستر تم نے اتارے ہیں انہیں یہیں پڑے رہنے دو، اپنے باپ کو اٹھاؤ، میرے ساتھ آؤ۔ حریم آگے بڑھا، اپنے باپ کو اس نے اپنی پیٹھ پر اٹھایا، پھر دونوں بھائی غلزئی کے پیچھے ہو لیے۔ جب وہ سکونتی حصے کے سامنے برآمدے میں آئے تو اچانک اسی سکونتی حصے سے ایک ڈھلی ہوئی عمر کی عورت اور اس کے ساتھ ایک انتہائی خوبصورت لڑکی نکلی۔ دونوں برآمدے میں آن کھڑی ہوئیں۔ ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے غلزئی مسکراتے ہوئے بولا، حریم بیٹے، یہ میری بیوی ہے، اس کا نام لبید ہے، اس کے ساتھ میری بیٹی حرمہ ہے۔ پھر اپنی بیٹی اور بیوی سے اس نے مکروم، حریم اور قرید کا تعارف اور ان کے آنے کی تفصیل کہہ ڈالی۔ اس موقع پر غلزئی کی بیوی لبید بولی اور کہنے لگی، اتنی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں، مہمانوں کو اتنی سردی میں برآمدے میں روکنا اچھا نہیں ہے، انہیں بائیں طرف والے کمرے میں لے کر آئیں۔ پھر وہ تینوں حریم اور قرید کو حویلی کے بائیں طرف والے کمرے میں لے کر داخل ہوئے۔ اندر کمرے میں کچھ مسہریاں لگی ہوئی تھیں۔ غلزئی کے کہنے پر حریم نے اپنے باپ کو ایک مسہری پر لٹا دیا۔ مسہری پر لیٹنے کے بعد مکروم بری طرح کڑانے لگا۔ اپنے باپ پر حریم نے ایک فکر مند سی نگاہ ڈالی۔ اتنی دیر تک حرمہ، جو ابھی بچپن سے جوانی میں داخل نہ ہوئی تھی، اپنے باپ غلزئی کا اشارہ پا کر بھاگتی ہوئی گئی اور جلد ہی لوٹ آئی۔ وہ ایک موٹا لحاف اٹھائے ہوئے تھی جو اس نے مسہری پر لیٹے مکروم پر ڈال دیا۔ کمرہ خوب گرم ہو رہا تھا، اس لیے کہ کمرے کے اندر آتش دان میں آگ
خوب بھڑک رہی تھی۔ اس موقع پر حریم کچھ دیر تک بڑے افسوس، بڑے دکھ بھرے انداز میں اپنے باپ کی طرف دیکھتا رہا۔ پھر اس نے ایک گہری نگاہ اپنے قریب کھڑے غلزئی پر ڈالی اور اسے مخاطب کرنے لگا۔ میرے محترم، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں جنہیں میں ادا کر کے آپ کا شکریہ ادا کر سکوں۔ میرے محترم، جس مہم پر ہم نکلے ہیں وہ محرومیوں کے ساتھ اور دل نگاری اور دل خراشی سے اٹی ہوئی ہے۔ اگر اس مہم سے کبھی نجات ملی تو آپ کے اس احسان کا بدلہ ضرور چکاؤں گا۔ غلزئی آگے بڑھا، حریم کو اس نے اپنے ساتھ لپیٹا، کہنے لگا، بیٹے، مسجد کے سامنے تمہیں بیٹا کہا تھا، یہ بڑا عظیم، بڑا محترم رشتہ ہے۔ اس رشتے کو سامنے رکھتے ہوئے جو الفاظ ادا کیے وہ ادا نہیں کرنے چاہیے تھے۔ بیٹے، تمہارے ساتھ سب سے بڑا میرا دینی رشتہ ہے۔ پھر انسان کے کام نہیں آئے گا تو یہ کام حیوان نہیں کریں گے۔ جن حالات میں تم ہماری بستی میں داخل ہوئے ہو، ان حالات میں اگر میں تمہارے کام نہ آتا تو اس بستی کا کوئی اور اللہ کا بندہ اس فرض کو ادا کر دیتا۔ میری خوش قسمتی ہے کہ یہ کام خداوند قدوس نے مجھے سونپا ہے۔ ہو سکتا ہے اس طرح میرے اعمال میں چند نیکیاں ہی لکھی جائیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد غلزئی رکا، پھر وہ کہنے لگا، ہم گھر کے 4 افراد ہیں۔ میں، حرمہ اور کبیر دونوں آگے پیچھے کے ہیں۔ دونوں میں 2 سال کا ہی فرق ہے۔ بیٹے، تمہاری یہاں آمد میرے لیے خوشی کا باعث ہے۔ میں سمجھوں گا میرا ایک بیٹا اور ایک بیٹی نہیں بلکہ ایک بیٹی اور 3 بیٹے ہیں۔ غلزئی کی اس گفتگو کے جواب میں حریم کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ عین اسی لمحے کبیر طبیب کو لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ بڑی خوش طبعی سے غلزئی نے طبیب کا استقبال کیا۔ پھر آگے بڑھ کر اس نے مکروم کے اوپر سے تھوڑی سی رضائی ہٹائی اور طبیب کو اسے دیکھنے کے لیے کہا۔ طبیب آگے بڑھا، تھوڑی دیر تک وہ نبض دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر فکر مندی کے سائے تھے۔ اس کی اس حالت کو صرف غلزئی نے بھانپا تھا، اس لیے کہ وہ اس کے برابر کھڑا تھا، جبکہ حریم اور کرید اور دوسرے افراد طبیب کے پیچھے کھڑے تھے۔ اس موقع پر غلزئی نے طبیب کے تاثرات دیکھتے ہوئے اسے مخصوص اشارہ کیا، جس پر وہ طبیب نبض دیکھنے کے بعد کہنے لگا، انہیں تیز اور سخت بخار ہے، لاغر بھی ہو چکے ہیں۔ میں دوا دے دیتا ہوں، سردی سے انہیں بچا کے رکھیے گا، ان کا خیال بھی رکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی چرمی تھیلے سے کچھ دوائیاں نکال کر طبیب نے غلزئی کو تھما دیں۔ غلزئی نے اپنے لباس کے اندر سے چند سکے نکال کر طبیب کو پیش کیے۔ اس موقع پر حریم فوراً آگے بڑھا۔ اپنے لباس کے اندر سے اس نے کچھ سکے نکالے اور غلزئی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، آپ جو زحمت کر چکے ہیں میرے لیے اس قدر ہی کافی ہے، آپ طبیب کو کچھ نہ دیجیے گا۔ میں غلزئی نے فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، بیٹے، میزبان کے سامنے مہمان اس طرح نہیں بولتے، چپ چاپ بیٹھے رہو۔ پھر طبیب کو غلزئی نے اپنے ساتھ آنے کے لیے کہا۔ طبیب غلزئی کے ساتھ باہر نکلا۔ حویلی سے باہر نکل کر سوالیہ انداز میں طبیب کی طرف دیکھتے ہوئے غلزئی نے پوچھا، خیریت تو ہے؟ مریض کی نبض دیکھتے وقت تمہارے چہرے پر مایوسی تھی، اس نے مجھے فکر مند کر دیا ہے۔ اس پر طبیب کہنے لگا، کیا یہ آپ کے گھر مہمان ہیں؟ غلزئی نے فکر مندی سے طبیب کی طرف دیکھا، کہنے لگا، تمہارا اندازہ درست ہے، یہ مہمان ہیں اور تھوڑی دیر پہلے ہی یہاں آئے ہیں۔ اس پر طبیب کہنے لگا، اگر یہ معاملہ ہے تو پھر یہ شخص بچ نہیں سکے گا۔ ایک تو اس کی بیماری ایسی ہے جس سے اس کو نجات نہیں ملے گی، دوسرا اسے سرسام ہو چکا ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ میرے خیال میں آج رات یہ بمشکل ہی نکالے گا۔ غلزئی فکر مند ہو گیا تھا۔ طبیب چلا گیا۔ غلزئی تھوڑی دیر تک وہاں سر جھکائے کھڑا رہا، پھر حویلی کے اندر داخل ہوا۔ اپنے آپ کو اس نے سنبھال لیا تھا، دوبارہ اس کمرے میں آیا۔ ابھی تک سب وہاں کھڑے تھے۔ اپنے چہرے پر خوش طبعی کے آثار پیدا کرتے ہوئے اس نے حریم کو مخاطب کیا، تم دونوں بھائی یہاں اجنبیوں کی طرح کیوں کھڑے ہو؟ بیٹھ جاؤ۔ کہا نا، اب میرا ایک نہیں 3 بیٹے ہیں اور ایک بیٹی، پھر بھی تم اجنبیت برت رہے ہو۔ حریم، کبیر اور کرید ایک ہی نشست پر بیٹھ گئے۔ سامنے والی نشست پر لبید اور حرمہ بیٹھنے لگی تھیں کہ غلزئی نے ان دونوں کو مخاطب کیا،
دونوں ماں بیٹی یہاں نہ بیٹھو، میرے ساتھ آؤ، کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، مگر جلدی، ایک لمبا سفر طے کر کے آئے ہیں، انہیں بھوک لگی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی ان دونوں کو وہ باہر لے گیا۔ غلزئی نے ان کو بڑی رازداری سے مخاطب کر کے کہنے لگا، طبیب مایوس ہو گیا ہے، اس کا کہنا ہے کہ ان دونوں لڑکوں کا باپ بچ نہیں سکے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں ماں بیٹی جلدی جلدی کھانا تیار کرو، اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، اس سے انہیں کچھ ڈھارس ہوگی۔ لبیک کہنے لگی، آپ کبیر کو میرے پاس بھیجیں، کھانا تیار ہے، آپ چاروں کمرے میں جا کر بیٹھ کر کھانا کھائیں، ساتھ ہی ان کے بوڑھے بیمار باپ کو بھی کھلائیں۔ ہم دونوں ماں بیٹی اپنے لیے کھانا تیار کر کے یہیں کھا لیتی ہیں۔ غلزئی نے اس سے اتفاق کیا۔ پھر کبیر کھانے کے برتن اٹھا کر اسی کمرے میں لے گیا تھا۔ کھانا اس کمرے میں جب آیا تو سب سے پہلے حریم اٹھ کر اپنے باپ کے پاس گیا اور بڑی محبت بڑے احترام سے اسے مخاطب کر کر کہنے لگا، والد محترم، ہمارے ان نیک دل میزبانوں نے کھانا تیار کر دیا ہے، میں آپ کو اٹھا کر آپ کے پیچھے بیٹھتا ہوں، آپ کو کھانا کھلاتا ہوں۔ مکروم منہ سے کچھ نہ بولا، وہ اس طرح ہانپ رہا تھا جیسے کوئی لمبی مسافت طے کر کے آیا ہو۔ ساتھ ہی اس نے ہاتھ کے اشارے سے حریم کو کھانا لانے سے منع کر دیا تھا۔ حریم نے پھر اپنے باپ کو مخاطب کیا، اے میرے والد محترم، بھوکا رہنے سے آپ کی بیماری زیادہ زور کر جائے گی، کچھ کھائیں تاکہ آپ کے اندر توانائی آئے۔ اور آپ بڑی مشکل سے اپنے ہاتھ بلند کرتے ہوئے مکروم نے حریم کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ پھر دوبارہ اس نے نفی میں ہاتھ ہلاتے ہوئے کھانا کھانے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر انتہائی نجیف آواز میں مکروم نے حریم کو مخاطب کیا، میرے عزیز بیٹے، اپنے میزبانوں کے ساتھ قریب کو لے کر بیٹھو، دونوں بھائی کھانا کھاؤ۔ ان میزبانوں کی مہربانی کہ یہ ہمارا اس قدر خیال کر رہے ہیں۔ مجھے بھوک نہیں ہے، تم کھاؤ۔ اگر تم دونوں بھائی بیٹھ کر میزبانوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہو تو اس میں میری خوشی، میرا ذہنی سکون ہے، اب جاؤ۔ حریم پیچھے ہٹ گیا۔ پھر دونوں بھائی غلزئی اور کبیر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگے تھے۔ کھانے کے بعد حرما آ کر برتن اٹھا کر لے گئی۔ پھر دونوں ماں بیٹی بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ میں تمہارے متعلق تمہارے آنے کے ساتھ ہی پوچھنا چاہتی تھی، لیکن میں تم دونوں کے متعلق فکر مند بھی تھی کہ تم لوگ بھوکے پیاسے ہو، لمبی مسافت طے کر کے آئے ہو۔ اب جب کہ تم کھانا کھا چکے ہو تو بیٹے کیا تم بتاؤ گے کہاں سے آئے ہو، کس مہم پر نکلے ہو؟ جواب میں حریم نے کچھ سوچا، پھر وہ کہہ رہا تھا، خاتون محترم، کیا کہوں، میرا باپ ترک خانہ بدوش قبیلے گلیار سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ ترکوں کا ایک انتہائی اہم قبیلہ ہے اور اب بھی اس قبیلے کے لوگ اکثر و بیشتر خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ خانہ بدوشوں کی زندگی بسر کرتے ہوئے میرا باپ، میرا دادا، میرے چچا مسلمانوں کے علاقوں کی طرف نکل گئے تھے۔ وہیں ہمارے قبیلے نے اسلام قبول کیا۔ پھر ہمارے دادا کا عرب تاجروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا، جو خانہ بدوشوں کی طرح مال ایک شہر سے دوسرے شہر لے جا کر فروخت کیا کرتے تھے اور خوب نفع کماتے تھے۔ میرے دادا، میرے باپ اور میرے باپ کے بھائیوں نے بھی یہی کام شروع کر دیا۔ میرے دادا کے ایک عرب تاجر کے ساتھ انتہائی گہرے مراسم ہو گئے۔ دونوں ایک دوسرے کی دیانتداری اور وفاشواری پر بھروسہ کرتے ہوئے ایک دوسرے سے تعاون کرنے لگے اور خوب منافع بھی کمانے لگے۔ وہ عرب تاجر میرے دادا، میرے باپ اور میرے بھائیوں سے بے حد خوش ہوا۔ اس عرب تاجر کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک کی شادی اس نے اپنے بھتیجے سے کر دی اور ایک کی میرے باپ سے۔ ہمارا باپ گلیار ترک ہے لیکن ہماری ماں عرب تھی۔ اس طرح ہم ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ لیکن برا ہو حالات کا، چند سال بیشتر ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا المیہ اور سانحہ پیش آیا۔ وہ کچھ اس طرح کہ دریائے دولگا کے انتہائی شمال میں، جہاں دریائے دولگا سائبیریا کے برفستانوں کی طرف سے آتا ہے، ان علاقوں کے رہنے والے سلاف قوم کے خانہ بدوش تھے۔ وہ بھی ہمارے گلیار قبیلے کی طرح اپنے جانوروں کے لیے چراغ گاہوں کی تلاش میں رہتے تھے اور ہماری طرح وہ بھی اپنے جانوروں، بھیڑ بکریوں کے ساتھ دریائے ڈان سے لے کر دریائے امبا تک پھیلی چراغ گاہوں سے مستفید ہوتے تھے۔ مشرق میں وہ صرف بخارا تک آتے تھے، اس کے بعد یہاں سے لوٹ جاتے تھے۔ یہ سلاف قبیلہ جو خانہ بدوش تھا، مذہب کے لحاظ سے وہ بدھ مت تھے۔
ہمارے دادا کا ان سے خوب ملنا جلنا تھا۔ اس کا سردار میرے دادا کی خوب قدر کرتا تھا۔ اکثر و بیشتر ان کے مذہبی نمائندے گلیار ترکوں کے پاس آتے اور گلیاروں کو بدھ مت قبول کرنے کی ترغیب دیتے اور اکساتے، مگر ہمارے گلیاروں میں سے کسی نے بھی بدھ مت قبول نہیں کیا۔ جب سلاف قبیلے کو خبر ہوئی کہ گلیار ترکوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، تب انہیں بے حد دکھ اور صدمہ ہوا اور وہ گھات میں رہے۔ پھر ایک موقع پر وہ ہمارے قبیلے پر شب خون مارنے کے انداز میں حملہ آور ہوئے۔ انہوں نے میرے دادا، میرے باپ کے سارے عزیز و اقارب اور میرے نانا، میری ماں، میرے خالو، میری خالہ اور بہت سے میرے دوسرے عزیز و اقارب ترکوں کو اور عربوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ میرا باپ ہمیں اور میری ایک خالہ زاد کو کسی نہ کسی طرح بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ ہمارا ترک قبیلہ جس عرب قبیلے کے ساتھ تجارت کرتا تھا، ان دونوں کا بڑا نقصان ہوا، لیکن جلد ہی تجارت دوبارہ شروع کر کے اپنے حالات کو استوار کرنا شروع کر دیا۔ ساتھ ہی یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ سلاف خانہ بدوشوں سے انتقام ضرور لینا چاہیے۔ ہم جلد انتقام نہ لے سکے، اس لیے کہ ہمارے اور عرب قبیلے کے جس قدر جوان اور باہمت افراد تھے، سب کو سلافوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس طرح انہوں نے اپنے مقابلے میں ہمیں کمزور کر دیا۔ میں اس سے پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ میری ماں عرب تھی، باپ گلیار ترک۔ ہم دو ہی بھائی ہیں، ایک میں اور ایک یہ میرے سامنے بیٹھا ہے، اس کا نام کرید ہے۔ میری خالہ کا صرف ایک ہی بیٹا ہے اور وہ ہمارے ساتھ آنا چاہتا تھا، لیکن ہمارے باپ نے اسے سمجھا کر اسی عرب قبیلے میں رکھا جو مال کا لین دین کرتا ہے۔ اس کا نام عمیر بن نصر ہے۔ ہم اسے قبیلے میں چھوڑ کر یہاں آ گئے ہیں اور میں جانتا ہوں وہ بڑی بے چینی، بڑی اذیت میں رہتے ہوئے ہمارا انتظار کرتا ہوگا، اس لیے کہ ہم دونوں بھائیوں کو وہ سگے بھائیوں کی طرح چاہتا ہے۔ کبھی اس نے یہ کہا نہ سوچا ہے کہ ہم دونوں اس کے خالہ زاد ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد، دم لینے کے بعد جب حریم رکا تو اسے مخاطب کرتے ہوئے غلزئی بول اٹھا، بیٹے خانہ بدوش سلاف بڑے طاقتور، بڑے خونخوار ہیں۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی، تم تینوں باپ بیٹا ان سے انتقام لینے کے لیے کیسے چل پڑے؟ تم تینوں کی ان کے سامنے کیا وقت ہے؟ جواب میں حریم مسکرایا، پھر وہ غلزئی کو مخاطب کرتے ہوئے دوبارہ کہا، میرے محترم، اب بھی میں نے اپنی گفتگو تمام نہیں کی۔ میرے محترم، دم لینے کے لیے رکا ہوں تو بیچ میں آپ نے یہ سوال کھڑا کیا ہے۔ آپ کے اس سوال کا جواب بھی میں دیتا ہوں۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ ہم خانہ بدوشی ترک کر کے تجارت کا پیشہ اختیار کر چکے تھے۔ گو یہ کام ہمارے باپ، ہمارے دادا کرتے تھے اور ہم ان کے ساتھ اس کام میں مدد کرتے رہے ہیں۔ گو ہم چھوٹے ہی تھے، لیکن مال کے اس لین دین کے سلسلے میں ہمارا آنا جانا دریائے ودلگا کے کنارے سرائے باتو کی طرف بھی تھا، جہاں چنگیز خان کا پوتا باتو رہتا ہے۔ تاتاری اور یہ منگول ہم سے اچھی خاصی قیمت پر ضرورت کا سامان خرید لیا کرتے تھے اور ان سے ہمیں کافی منافع ہوتا تھا۔ تجارت کے اس لین دین کے سلسلے میں ہماری اور ہمارے باپ کی واقفیت باتو خان کے چھوٹے بھائی برکئی خان کے ساتھ بھی ہو گئی۔ برکئی ہماری بڑی قدر کرنے لگا، ہماری بڑی عزت، بڑا احترام کرتا تھا، اس لیے کہ منگولوں کے اندر وہ پہلا شخص ہے جس نے اسلام قبول کیا۔ اس لحاظ سے وہ مسلمانوں کا بڑا احترام، ان کی بڑی عزت کرتا ہے۔ اب ہم تینوں باپ بیٹا ان علاقوں کی طرف اس لیے آئے ہیں کہ یہاں سے ہم دریائے ودلگا کے کنارے کنارے شمال کی طرف جائیں گے، سرائے باتو میں داخل ہوں گے، وہاں چنگیز خان کے پوتے برکئی خان سے ملیں گے اور اس سے التماس کریں گے کہ سلافون سے انتقام لینے کے لیے وہ ہماری حمایت کرے۔ میرے باپ اور مجھے پورا یقین اور اعتماد ہے کہ اس سلسلے میں برکئی خان ہماری مدد ضرور کرے گا۔ برکئی خان نہ صرف ہمارے باپ کو جانتا ہے، بلکہ مجھے، میرے اس چھوٹے بھائی اور ہمارے خالہ زاد عمیر بن نصر کو بھی خوب جانتا ہے۔ تو اے محترم میزبانوں، ان علاقوں کی طرف آنے کے لیے یہ ہے میری داستان۔